ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ. حضرات علماء اعظام اور آج کے اس ادارے کے جامعہ کے سالانہ اجلاس عام میں انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کافی دیر سے اپنے آنے والے مہمانان اکرام کی مقدس اور دینی زبان سے دین کی بہت ہی اہم باتیں سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ان باتوں پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں نے اپنی زندگی میں جس محنت اور تبلیغ کو انجام دیا، اور پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا، وہ صرف اور صرف اکثر و بیشتر انبیاء کا مشن لوگوں کے عقائد کو درست کرنا تھا. بڑے بڑے نامی گرامی انبیاء اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ سے اور اس کے پیغمبر سے جوڑنے کی محنت کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ مختلف انبیاء کا نام لے کر اور بہتیرے انبیاء کا بغیر نام لیے ان کی محنت اور کاوش و کوشش کو بیان کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محنت کا دائرہ اور ان کی زندگی کی تبلیغ کا مشن لوگوں کے عقائد اور اعمال کو درست کرنا تھا. آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ان مشرکین کے درمیان میں پل بڑھنے کے بعد بڑے ہوئے. آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک اللہ کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ کی قوم
آپ کے قبیلے، آپ کے ماننے والے، آپ سے رشتے ناتے رکھنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے اس زمانے میں 300 سے زائد خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور بنانے کے بعد ان کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آنے کے بعد لوگوں میں تبلیغ کی اور لوگوں سے کہا کہ جن خداؤں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ تمہاری طرح کے ایک انسان تھے، جن کو سانس لینے کے لیے ناک کی ضرورت تھی، بولنے کے لیے زبان کے محتاج تھے، سننے کے لیے کانوں کے محتاج تھے، ہاتھ سے پکڑنے کے لیے ان ہاتھوں کے محتاج تھے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کے محتاج تھے، زندگی پانے کے لیے دل کے دھڑکن کے محتاج تھے۔ جس طرح ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہیں، ویسے ہی وہ بھی ہماری طرح محتاج تھے، بس یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کی ولایت کو اور محبت کو کامل درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہنر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بڑے تھے، لیکن مرور زمانہ نے، زمانے کے گزرنے نے ان کے نام کو بھی بگاڑ دیا، شکل کو بھی بگاڑ دیا، ان کے مشن کو بھی بگاڑ دیا، اور ان سے محبت کرنے والے ان کی پوجا اور پرستش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے رشتے کو توڑا اور ایک خدا کی دعوت اور تبلیغ کو پیش کیا اور لوگوں سے کہا کہ ایک معبود برحق ہے جو سارے زمانے کا خالق ہے، سب کو روزی روٹی دینے والا ہے، کھانا دینے والا ہے، پالنے والا ہے، بڑا کرنے والا ہے، جوان کرنے والا ہے، موت اور زندگی کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک وہی ایک پروردگار ہے، جس پروردگار کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہم اس کے محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خدا کے مشن کو پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی دشمنی پر اتر آئے، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا چچا آپ کو پتھر مارنے لگا، اور لوگ جو آپ کی صداقت کو جانتے تھے، آپ کی امانت کو جانتے تھے، آپ کی عصمت کو جانتے تھے، آپ کی بڑائی کو جانتے تھے اور آپ سے کامل محبت کرنے والے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن پڑ گئے اور رات و دن اس اسکیم میں اپنی زندگی کو گزارنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے روکا جائے۔ بالآخر انہوں نے مشورہ کیا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے والی تھی۔ جب لوگوں کو عقیدہ درست ہو گیا اور لوگ ایک اللہ سے جڑنے والے بن گئے تو اب اللہ تعالی نے اعمال کو، عبادات کو، طہارت کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو قرآن پاک کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تبلیغ بھیجی اور لوگوں کی عبادات اور اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے بعد درست کرنے کا کام کیا۔ لیکن سب سے پہلی بول اور سب سے پہلی چیز جس کا نماز سے پہلے تبلیغ کی ضرورت تھی، روزے سے پہلے تبلیغ کی ضرورت تھی، اخلاق سے پہلے تبلیغ کی ضرورت تھی، معاملات سے پہلے تبلیغ کی ضرورت تھی، وہ چیز عبادات سے بڑھ کر عقائد کی بات تھی۔ جس عقیدے کے درست ہونے کے بعد یہ عبادات انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جانے والی، اللہ کی ولایت کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہرگز بھی اس بات کا ڈر نہیں ستا رہا ہے کہ میری امت
اعمال میں کوتاہی کرے گی۔ اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، لیکن ان گناہوں کی کثرت کو جب انسان کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے، تڑپتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اعمال کی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن عبادات سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو عقائد ایک انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ان عقائد کا انسان کی زندگی سے اور اس کو نجات دلانے کے لیے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر عقائد میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر اللہ کے ایک ماننے کے عقیدے میں، رسول کی رسالت کے اقرار کے عقیدے میں، قیامت کے دن کے برحق ہونے کے عقیدے میں، اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے کے عقیدے میں، رسولوں کے سچے ہونے کے عقیدے میں، پیغمبروں پر ایمان لانے کے عقیدے میں، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے عقیدے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تمام زندگی کی عبادات اس کے منہ پر مار دے گا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گھیر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، اللہ کے رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کو ڈرانے والے ہیں دجال کے فتنے سے، جو قیامت کے قریب آئے گا، جب ساری دنیا کے اندر ظلم ہر گلی کوچے کے اندر گھس جائے گا اور ظلم و جبر کے ذریعے سے انسانوں کی جان کے لالے پڑیں گے، تو اللہ تعالی اس وقت، اس کے عروج کے وقت ایک شخص کو نکالے گا جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے اور اپنی خدائی کے مشن سے آگاہ کرنے کا کام کرے گا، مرو ہوا کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مار دے گا، سوکھی کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا، اے لوگوں دیکھو میری شکتی اور طاقت کو دیکھو، تم کہتے ہو کہ خدا زندہ کرتا ہے، آؤ میری خدائی کا اعلان کرو، میں قبر کو حکم دیتا ہوں، قبر سے مردہ نکلے گا، تجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، ہاں، اپنے باپ کو دیکھنا ہے، ہاں، اپنے پرکھوں کو دیکھنا ہے، ہاں، قبرستان میں جا کر حکم کرے گا، اللہ اس کو یہ طاقت دے گا کہ قبر سے مردہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا میری ماں تو برسوں پہلے مر گئی، آج یہ کھڑی ہو گئی، میرا دادا برسوں پہلے مر گیا لیکن آج زندہ ہو گیا۔ یقیناً کمزور ایمان والا کچا مومن اس کی خدائی کا اقرار کر لے گا اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دجال کے فتنے سے اپنے صحابہ کو ڈرانے والے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے سے ان کو دعا سکھلا کر بتلا رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب دعا کیا کرو کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے قریب 1435 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی اس 1435 سال کے بعد جو حالات دجال کے پیدا اس دنیا میں نمودار ہونے کے وقت جو حالات اور جو علامتیں ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آشکارا کر دیا کہ دنیا میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ ساری کی ساری علامتیں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔
بہت سی بڑی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں، لیکن چھوٹی علامتیں آج ہمارے سماج میں دکھائی دیتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مساجد میں شور شرابہ ہونے لگے گا، دنیا کی باتیں ہوں گی، لوگ شور شرابہ کریں گے، مساجد کو مرور گزرنے کی جگہ بنا دی جائے گی، مساجد کو تماشے کی جگہ بنا دی جائے گی کہ لوگ جائیں گے کہ آؤ دیوبند کی مسجد کو دیکھنے چلتے ہیں، اور پوری مسجد میں ٹہل لیں گے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں گے، صفوں کو رگڑتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن مومن کو دو گانا نفل پڑھنے کی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے 1446 سال پہلے بتلا دیا کہ تمہاری مسجدیں گزرگاہ بن جائیں گی، تم آؤ گے مسجدوں میں، نہاؤ گے، منہ دھو گے، پانی پیو گے، استنجا کرو گے، لیکن جب مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جب مؤذن اذان دے گا اور محراب میں کھڑے ہو کر امام مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کے نغمے گائے گا اور تمہیں حی علی الصلاح کے ذریعے سے نماز کی طرف بلایا جائے گا، مسجد کی طرف بلایا جائے گا، کامیابی کی طرف بلایا جائے گا، تم ایک نہ سنو گے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1446 سال پہلے بتلا دیا کہ اب دجال آئے گا اور کمزور ایمان والوں کے ایمان کو اچک لے گا۔ اللہ کے نبی اس وقت بتلا رہے کہ زمانہ جب ایسا ہو جائے کہ لوگ اپنے باپ کو دھکا دیں اور اولاد اپنے دوستوں کو لا کر عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھائے، تو یاد رکھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی ہے اور تمہارے ایمان کو اچکنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب تمہاری نئی نویلی دلہن اور بیوی بن کر آنے والی لڑکی جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ تمہاری بیوی بن کر آئی، وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور تمہاری ماں تمہارے لیے ڈائن بن جائے گی، تمہاری دشمن بن جائے گی۔ تو یاد رکھنا کہ اب یہ قرب قیامت کا زمانہ آ گیا، دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنے کروڑوں مسلمان، اگر یہ سارے کے سارے مسلمان اپنی زکوٰۃ کو حساب لگا کر نکالنے والے بن جائیں تو مسلم سماج کے اندر کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی نادار بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھ سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے غربت کو مٹانے کی جو اسکیم دی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اس زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے تو یاد رکھنا قیامت قریب آ گئی ہے، دجال آنے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس جیسی نہ جانے کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1446 سال پہلے بتلا دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کے طبقے کے اندر ایک ایسا شخص جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ اس کے باپ کو جانتے ہیں، نہ ماں کو جانتے ہیں، نہ خاندان کو جانتے ہیں، نہ ملک کو جانتے ہیں، نہ قوم اور قبیلے کو جانتے ہیں، بس فیس بک پر آیا پگڑی باندھنے والا ایک شخص، داڑھی رکھا ہوا ایک شخص، اور اس مرزائی نے اپنی میٹھی زبان سے اللہ کے نبی کی احادیث کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی۔ ہم اپنے اعمال کو الوداع کہہ دیتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، لیکن وہ مہان دجال جس سے پناہ اللہ کے نبی مانگ رہے، ابو بکر مانگ رہے، عثمان مانگ رہے، علی مانگ رہے، عمر مانگ رہے،
عشرہ مبشرہ مانگ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ مانگ رہے اور تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے کہ اللہ اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے دوستو، اس دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اچھے سے اچھے پہاڑ ایمان والوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کیوں ضائع ہوگا؟ اس کے کرتب کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو دیکھ کر، اس کی عجیب و غریب کرشمہ سازی کو، دھوکہ دھڑی کو دیکھ کر، جادو کو دیکھ کر لوگوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دجال کے آنے کا وقت تو پتہ نہیں کب ہوگا، اور اللہ نے کب اس کو آنا اور اس کا ظاہر ہونا لکھا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے دجال ہمارے فیس بک کے اوپر ہیں، وہ ہمارے عقیدے کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، ہماری نمازوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے روزوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے اللہ کے اوپر اور نبی کے اوپر جو ایمان ہمارا ٹکا ہوا ہے، اس ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور ہم امام ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، داعی ہونے کے باوجود، مبلغ ہونے کے باوجود، ہمارے بہتیرے نوجوان آج اپنے دلوں میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک شخص ڈیبیٹ میں آ کر بیٹھ گیا، ادھر بھی مولوی بیٹھا ہے، ادھر بھی مولوی بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے 3 طلاق 1 طلاق ہے، یہ کہتا ہے 3 طلاق 3 طلاق ہے۔ کالج میں پڑھنے والا نوجوان، اسکول میں پڑھنے والا نوجوان، فیکٹری میں کارخانے میں کام کرنے والا نوجوان، جس کا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا بالکل موقع نہیں ملتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے اور یہ بھی حدیث سے ثابت کر رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کون سچا ہے؟ اس کے دل کے اندر تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان اور اعمال کے سلسلے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ شک پیدا ہونا اس کے ایمان اور اسلام کو خطرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا اعمال کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا؟ یہ نماز میری نجات کا ذریعہ ہے؟ نہیں۔ مجھے ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا پیٹ پر؟ میری نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ یاد رکھو، سب سے بڑا تمہارا مربی اور شیخ تمہاری مسجد کا امام۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے صرف مدرسے کے اہتمام کو نہیں سنبھالا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد کے مصلی کو سنبھالا۔ امام تمہاری مسجد کے محلے کی مسجد میں امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ نبی وہاں کھڑے ہوتے تھے، ابو بکر وہاں کھڑے ہوئے، عمر وہاں پر کھڑے ہوئے، عثمان وہاں پر کھڑے ہوئے، علی وہاں پر کھڑے ہوئے۔ کسی اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والا، کوئی شیخ، کوئی مربی، کوئی بڑے سے بڑا عالم، اس کے علم اور وراثت، وہ نبی کا وارث جبھی کہلایا جب اس نے مصلی امامت کو سنبھال کر رکھا۔ حضرت نانکوی رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے مصلی کی امامت کو سنبھال کر رکھا، قرآن کو سنبھال کر رکھا، ایمان کو سنبھال کر رکھا، عقیدے کو سنبھال کر رکھا۔ ہم اس امام کو در کتا در بلی سمجھتے ہیں جس نے ہماری ماں کے جنازے کو پڑھایا، باپ کے جنازے کو پڑھایا، میرے نکاح کو پڑھایا، میرے عقیدے کو بنایا، مجھے قاعدہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، وہ ہمارا تنخواہ دار ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ چاہے وہ میری ماں کے جنازے کو پڑھائے، میرے باپ کے جنازے کو پڑھائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فیس بک پر ایک مولوی آیا تھا، وہ مولوی سب سے اچھی بات کر رہا تھا، نہ جو اس کے باپ کا پتہ نہ اس کی ماں کو پتہ۔ ہمارے ضلع سہارنپور میں ایک ذمہ دار شخص بیان کر رہا ہے کہ حجر اسود مشرکین کے فلاں چیز سے مشابہ رکھتا ہے۔ مسلمان ہو کر کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیوں؟ ہماری مسلمانی فیس بک کی مسلمانی ہے، یوٹیوب کی مسلمانی ہے،
व्हाट्सएप की मुसलमानी है, हम मोबाइल वाले मुसलमान हैं, किताबों वाले मुसलमान, कुरान वाले मुसलमान, हदीस वाले मुसलमान, अल्लाह वाले मुसलमान, औलिया वाले मुसलमान, सब चले गए कब्रिस्तानों में। अब हर एक के पास मोबाइल है, जो उसमें देखता है वैसे ही अकीदा बनाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने अकायद पर मेहनत करो कि हमें अकीदा दुरुस्त करना है। अगर आसमान से कूद कर उतरने वाला भी कोई हमारे सामने अपनी शक्ति और ताकत को पेश करके कहे कि मेरा कलमा पढ़ो, उसको रिजेक्ट कर दो, उसको धुतकार दो। और अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। कोई मारने वाला मार नहीं सकता, कोई जिलाने वाला जिला नहीं सकता, कोई जिंदा करने वाला जिंदा नहीं कर सकता, कोई भूख मिटाने वाला भूख नहीं मिटा सकता। मेरे अल्लाह के कब्जे में ये ताकत है, जिसको अल्लाह ताला ने बार बार कुरान की आयतों में बयान करके उम्मत को, इंसानों को, अपने बंदों को ये बतलाया कि सब चीजों का मालिक मैं हूं। तुम्हारे पास अगर ताकत है तो लाओ, जाहिर करके दिखलाओ। बड़े बड़े आए और चले गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम एक मक्खी के पर को भी बनाने की ताकत नहीं रखते, मच्छर के पर को भी बनाने की ताकत नहीं रखते। हमारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। हम मोहताज हैं कदम कदम पर उस परवरदिगारे आलम के, जिसके ऊपर हमारा ईमान टिका हुआ है, उसकी ताकत पर, उसकी अजमत पर, उसकी बड़ाई पर। अल्लाह ताला हम सबको उसके ईमान की, उस पर ईमान रखने में जो मेहनत हमारे बुजुर्गों ने कर रखी है, उनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। दज्जाल आएगा, अपनी ताकत को जाहिर करेगा। जो कमजोर ईमान वाले हैं उसमें बह जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, उसका कलमा पढ़ लेंगे। लेकिन जो मजबूत ईमान वाले हैं, जिनका ईमान अल्लाह के नबी के लाए हुए ईमान से मुशाबे है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। उनके सामने रोम और फारस की ताकत आई, उनके मालो सर आए, उनकी घमंड हुकूमतें आई, और उन सब ने आकर कहा कि अपने नबी को छोड़ो, हमें मानो। लेकिन उन्होंने उनके नबी के कलमे को एक राई के दाने के बराबर भी नहीं छोड़ा, ईमान रखा, उनकी ताकतों को रिजेक्ट कर दिया, उनके सोने और चांदी को एक आंख भर के नहीं देखा, उनके माल को रिजेक्ट कर दिया, उनकी शान और शौकत को रिजेक्ट कर दिया। और ये दुर्वेश बद्दू देहाती, उन्होंने नबी के कलमे को पढ़ा और नंगे पांव उनके रूम और फारस के कालीनों को रगड़कर उनके धन दौलत को अपने कदमों में रखा और नबी के मिशन को लेकर आगे बढ़े। यही उनकी ताकत और यही उनकी शक्ति और यही उनका प्रोग्राम था और यही उनका ईमान था। जब मुसलमान का ईमान उन सहाबा के ईमान की तरह होगा और उनका ईमान अल्लाह के ऊपर टिका होगा, नबी के ऊपर टिका होगा, कुरान के ऊपर टिका होगा, तो याद रखो हजारों दज्जाल आते हैं दुनिया में, आए, हमारे ईमान का बाल बीका इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। हजरत ग्रामी